بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کے لیے ریاست کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اور کون نہیں۔ البتہ سپریم کورٹ کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق فیصلے کے بعد سیاسی حدت و شدت میں شدید اضافہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی ڈیل یا ڈھیل سے متعلق بھی کیاسائیوں نے جنم لیا ہے۔ حقیقت ہے کیا، جانتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محمد اصغر قائرہ صاحب۔ قائرہ صاحب جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون، تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب اور تجزیہ کار عامر سعید عباسی صاحب۔ قائرہ صاحب، کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں؟ بطور وکیل آپ بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر شانک۔ پہلے تو جی بہت مشکل مجھے لائن پہ لینے کے لیے۔ دیکھیں سر، میں ہمیشہ کہتا ہوں، می بینگ اے لائر ایز ویل، میں نے نا بطور نوجوان ایک نا بہت مسئلہ دیکھا ہماری کورٹس میں کہ آر ڈیسیژنز آر ویری انپریڈکٹیبل۔ اب جہاں پہ اس کے اوپر اگر میں اس بحث میں جاؤں، سعد رسول صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بڑی اچھی گرپ رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے there are a number of lacunas which have been not met by the government۔ تو یقیناً سوال اٹھتا ہے، جیسے کہ شفا کا کہا گیا اور فوری صبح جب نکلے تو پیمس کی نکل رہی ہے۔ اسی طرح جو میرا ایک ریزرویشن آتا ہے، وہ بھی حکومت کی بھی جو ریزرویشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جو قیدی ہو اس کا علاج ہمیشہ کسی حکومتی ہسپتال کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ الاؤ کرنا کہ سر ہمیشہ کا لفظ اس میں کافی کام کر رہا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک قیدی کا ہمیشہ علاج سرکاری ہسپتال میں آتا ہے، اس میں ہمیشہ پہ کافی وزن ہے سر۔ دو چار لوگ تو ہم سارے بتا سکتے ہیں جن کا نہیں ہوا۔ دیکھیں ایکسیپشنز تو ہر طرف ہوتی ہیں نا، تو پھر سر ایکسیپشنز اسی طرح ہوتی ہیں سر۔ اپلائی کیا ہو سر، دیکھیں کورٹ کے اندر اپلائی کیا ہو، وہی میں نے کہا نا کہ بہت سارے لیگل لکوناز ہیں جس کے اندر آپ سوالیہ اٹھا سکتے ہیں دونوں طرف سے۔ حکومت کے اوپر بھی اس کے اوپر جاتی کرٹیسزم، اسی طرح آپ جو ہے جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے ان کی طرف بھی جاتی ہے۔ دونوں طرف کے لکوناز بہت زیادہ میٹ کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلا جاؤں 2-3 سال، آپ کو شاید یاد ہو جب پنجاب اسمبلی میں ووٹ کا چلا تھا پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز شریف کے دوران، پہلے اسی فیصلے کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد اسی فیصلے کو پیچھے کر کے جو ہے ووٹنگ پیچھے کر دی جاتی ہے۔ تو دس از ویری انپریڈکٹیبل بائی آور کورٹس ویئر دے آر گوئنگ ٹو ہیڈ۔ یہ جب پروسیڈنگز آگے چلیں گی، دونوں سائڈز آئیں گے، اپنی آرگومنٹس دیں گے، اس کے بعد ہی ہم لوگ کو زیادہ بہتر تبصرہ ود کلیئرٹی اس کے اوپر کر سکیں گے۔ جو ویژولی نظر آ رہا ہے دونوں سائڈ کے آرگومنٹس جو ہے اس میں ویٹ ہے۔ صحیح ہے۔ بیرسٹر صاحب، چیف کمشنر نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی، نظر ثانی کی جو درخواست گورنمنٹ نے دائر کی، ایک دوسرا توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے بھی سبمٹ کی ہے۔ تو بتائیے گا کہ اس کے 4 نکات ہیں جن پر پی ٹی آئی کا اعتراض ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے شروع میں شعر پڑھا اس کا آپ نے دوسرا مصرع پڑھا، پہلا مصرع نہیں پڑھا۔ جی، وہ دوسرا مصرع آپ نے پڑھا نا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے۔ اسی شعر کا پہلا مصرع بھی ہے کہ قوم ہے تو ملک ہے، جی، ملک ہے تو ریاست ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم وہ دوسرا مصرع تو ضرور پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو قوم والا پارٹ ہے اس شعر کا، جہاں سے اقبال نے سپریم شعر کورٹ شروع کے کیا، ڈیسیژن میں بھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تو آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہے، لیکن میں صرف اس پہ تھوڑی سی توسیع کرنا چاہتا تھا کہ کسی بھی اسٹرکچر کے اندر، ابھی ہم پاکستان کی سیاست کو علیحدہ کرتے ہیں، فرانس میں ایک ریولوشن آئی، ہاں، فرینچ ریولوشن جس کو کہتے ہیں، وہ ملک نے نہیں کی، وہ قوم نے کی۔ ملک کی حدود اس کے بعد 8 دفعہ تبدیل ہو چکی، قوم نے، لوگوں نے کی۔ لوگ قوم بناتے ہیں، قوم ملک بناتی ہے، ملک کی ریاست ہوتی ہے، اس ریاست کے اندر سیاست ہوتی ہے۔ یہ اس کا سیکوینس ہے۔ یہ بات میں نے نہیں، ماضی کے ڈی جی آئی ایس پی آرز نے بھی یہ بات کی۔ ماضی کے ڈی جی آئی ایس پی آرز نے، اگر مجھے جملہ صحیح طرح یاد ہے، کہ ملک ہے تو ملک سے کم ادارہ ہے تو ادارے سے کم سربراہ ہے تو سربراہ سے کم دی، اس طرح کی ان باتیں، اس بات کو ہمارے آئین پاکستان کے پہلے جملے میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ آبجیکٹیو ریزولوشن جہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ، آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہم سارے لوگ مل کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں ایک پرائم منسٹر ہوگا، ایک چیف منسٹر ہوگا، ایک آرمی چیف ہوگا، ایک چیف جسٹس ہوگا، ایک پولیس کا ہوگا، لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارے قانون کی، سیاست کی، جو بھی اصطلاح اس کی، کسی بھی فیصلے کی، اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن اس سرچشمہ طاقت جو کہ عباسی صاحب نے 2 دن پہلے بتایا تھا، سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں لکھا ہوا ہے، آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت میں لوگ سرچشمہ طاقت ہیں۔ جو لوگ ہیں
وہ طاقت دیتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ آپ کابینہ کا اجلاس کریں. اگر وہ لوگ پرائم منسٹر کو طاقت نہ دیں تو پرائم منسٹر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, وہ صرف ایک شخص ہے. لوگ طاقت دیتے ہیں کہ یہ ایک عدالت ہوگی, یہ فیصلہ کرے گی. لوگوں کی امید ہے کہ وہ فیصلہ ان طریقوں پہ, ان زاویوں پہ دیا جائے گا جو لوگوں نے قانون بنایا ہوا ہے اپنی پارلیمان کے تھرو. اور اگر اس قانون میں بھی کوئی سکم رہ جائے تو لوگوں کی امید ہے کہ عدالت کے فیصلے, ریاست کے فیصلے, سیاست کے فیصلے قانون کی پگڈنڈی کے اوپر چلنے سے زیادہ ضرور چلیں. قانون کی پگڈنڈیوں پہ چلنا چاہیے, لیکن قانون کی پگڈنڈی کی بحث میں کروں گا, سلمان راجہ صاحب کریں گے, تارڑ صاحب کریں گے, منصور عوان کرے گا, اس طرح کے لوگ, ہمارا کام ہے یہ, this is what we do. لیکن اس کا اینڈ گول یہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے لوگوں کی امنگوں کے اوپر پورا اترا جائے. یہی جمہوریت ہے, یہی سیاست ہے, یہی ریاست ہے کہ آپ جن سبجیکٹس کو گورن کر رہے ہیں, کیا ان کی امیدیں پوری ہو رہی ہیں آپ سے یا نہیں ہو رہی؟ کیا اگر وہ ایک قوم کرکٹ بڑی اچھی کھیلتی ہے تو اس کی امید کرکٹ میں پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ایک قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے تو عدالت سے امید پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ریاست کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس سے امید پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ قانون سازیاں تو ہر قسم کی ہوتی ہے نا. قانون سازی تو ایک پیڈانٹک فارمولا ہے. میں قانون سازی کی صرف آپ کو اگزامپل دوں. 99 یہ جب پاناما کا کیس چل رہا تھا, اور باسی صاحب اس میں کیونکہ انہوں نے روز کور کیا تو بتائیں گے, عامر بھائی بتائیں گے, نواز شریف صاحب کی وکیل کی طرف سے آرگومنٹ کیا گیا پاناما کے کیس کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ وہ بتائیں 1993 میں پتہ نہیں جو بھی سال تھا کہ اس میں آپ نے پیسے کیسے واپس بھیجے. تو بتایا گیا کہ سر وہ تو منی, اصلاح کی گئی کہ تو منی لانڈرنگ تھی. تو کہا گیا نہیں, اس سال مارچ میں منی لانڈرنگ کا قانون تھا, پھر وہ قانون ختم کر دیا گیا. پھر ایک کمیٹی بنائی گئی کہ 6 مہینے بعد نئی منی لانڈرنگ کا ایک نیا مثبت قانون بنے گا, اور جو درمیان میں پیسے پاکستان سے چلے گئے اس وقت تو کوئی قانون ہی نہیں تھا منی لانڈرنگ کا, تو منی لانڈرنگ نہیں ہو سکتی. اس بات کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون بہتری ہر دفعہ نہیں کرتا, عدالت کا کام ہے کہ وہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بہتری کرنے کی کوشش کرے. پرسوٹ آف جسٹس ہو. انصاف کرنا تو صرف اللہ ہی انصاف کر سکتا ہے, لیکن ہم جسٹس کو پرسو کریں, جس کو پرسوٹ آف جسٹس, لائف لبرٹی اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس, تو جسٹس کو پرسوٹ کرنی پڑتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو تمام اصلاحات دی جا رہی ہیں, کیا اس سے کوئی جسٹس کی, لوگوں کی امنگوں کی, سیاست کی, محور کی کوئی پرسوٹ ہو رہی ہے, یا صرف ہم ایک ٹپ ٹپ کھیل رہے ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر ہر گلی کے اندر وہ 4 بچے ٹپ ٹپ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے کہ لیفٹ ہینڈ سے ایک ٹپے کے بعد آؤٹ, اور اس طرح کے اپنے رولز بنا کے. کیا ہم صرف عدالت عظمیٰ کو اور اس ساری کہانی کو ایک اس طرح چلائیں گے کہ یہ ٹپ ٹپ تو چلتی رہے, نکل آئے نہیں نکل آئے, وہ اصل میں اجازت دیں تو ٹپ ٹپ سے مجھے یاد ہے, میں عامر عباسی کی طرف بڑھوں. سوری پیمز نہیں, شفا نہیں کمیٹی, ڈاکٹرز کی کمیٹی 5 بندوں کی نہیں 2 بندوں کی, وہ پریس کانفرنس کرنی تھی نہیں کرنی تھی, وہ کنٹیمپٹ ہے نہیں, وہ ریویو ہے, وہ ریویو سرکاری ہسپتال نہیں, سرکاری نہیں پرائیویٹ ہسپتال. یہ وہ ٹپ ٹپ ہے نا بھائی, اس میں سے کسی کا کیا بھلا ہوا ہے؟ ٹپ ٹپ سے آپ مجھے ذرا بات کو آگے بڑھانا دیں تو بڑا. میری صرف اتنی سی استدعا ہے, اور ہم عدالت کی پروسیڈنگز پہ جو بھنڈاری صاحب نے آج فائل کی اس پہ ضرور بات کریں گے. استدعا یہ ہے کہ قوم نا ٹپ ٹپ کر چکی ہے, لوگ ٹپ ٹپ کر چکے ہیں, اب اس کا کوئی میچ کا نتیجہ نکالیں, ملک کو آگے بڑھنے دیں, اس میں کچھ بہتری لائیں, عدالت میں بھی, سیاست میں بھی, اور بصد احترام ریاست میں بھی. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے اسپتال منتقلی, پھر اسپتال سے اڈیالہ منتقلی, جو ٹپ ٹپ کی بات کی جا رہی ہے, کوئی معاملہ بڑا نہیں ہے جو ڈھیل و ڈھیل کی کیاسرائیاں کی جا رہی تھی, اس میں کوئی بات بن نہیں پائی, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انور صاحب وہ تمام چیزیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اگر ریاست کے پچھلے, ہم زیادہ پیچھے تو نہیں جاتے, اگر لاسٹ 10-15 سالوں کی بھی اگر معاملات کو دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں چیزیں بیک اینڈ کے اوپر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, فرنٹ پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, کہانی بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہوتی ہے, فرنٹ پہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. فرنٹ پہ ہوتا ہے کہ عدالتیں بڑا اچھے آرڈرز کرتی ہیں اور عدالتوں نے ریلیف دے دیا, میڈیکل بورڈز بن گئے, بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فیصلے کہیں اور ہوئے. یہ ٹپ ٹپ اصل میں دونوں سائڈ سے ہی
چل رہی ہے وہ کوئی ایک فریق ہو وہ دوسرا ہو, آج وہ گورنمنٹ میں ہیں کل وہ اپوزیشن میں ہیں, کل یہ گورنمنٹ میں ہوں گے وہ اپوزیشن میں ہوں گے, یہ ٹپ ٹپ ایسے ہی چلتی ہے. بنیادی طور کے اوپر انور صاحب یہ جو کیس تھا میرے خیال میں یہ اب اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ یہ اب ایک لیگل کیس تو رہا نہیں ہے. اس پہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی پوری طرح پالیٹکس کی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنا کیس بری طرح جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. کہ انہوں نے ایک پریس ایک واقع آرڈر ہوا, آرڈر میں کہا گیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, وہاں پہ ٹیسٹ ہوں, ٹیسٹ ہونے کے بعد بورڈ جو ہے وہ ان کو اس کی تمام تر پروسیڈنگز کو دیکھے اور اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے. بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے, کورٹس آرڈر تھے. یس. اب ان کو اگر ہاسپٹل لایا گیا اور گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ شفا ہاسپٹل میں سیکیورٹی کے پرابلمس تھے یا جو بھی پرابلمس تھے ان کو پیمز لایا گیا اور یہ واپس لے جایا گیا ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے بعد, کیونکہ پیمز نے بھی اس پہ اعلامیہ جاری کر دیا. اب کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام چاہنے والے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس کے بعد ان کی واپسی اڈیالہ نہیں ہوگی بلکہ شاید بنی گالا ہوگی یا کہیں اور ہوگی, ان تمام خوابوں پہ تو پانی پھر گیا. تو اب یہ جو زیادہ غصہ ہے یا جو زیادہ ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ کیس خراب کر دیا ہے پی ٹی آئی نے بالخصوص, کہ اگر ان کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہی اور بنیادی اگر نقطہ ان کی صحت ہے تو پھر تو یہ تمام تر جو کارروائی ہے اس کے اوپر بورڈ کا ریکمنڈیشنز آ جائیں, بورڈ کی رپورٹ آ جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ جو میڈیکل بورڈ جس میڈیکل بورڈ سپریم کورٹ نے ایک بورڈ بنایا وہ کدھر ہے؟ نہیں تو وہی رپورٹ دے گا نا پیمز نے. وہ بورڈ آج تک بیٹھا نہیں یار, کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں اس بورڈ نے نہیں پیمز کا بورڈ تو تھا ہی نہیں. سپریم کورٹ نے ایک الشفا کا بورڈ بنایا, اس میں ڈاکٹر وہ جو بھی لاہور والے فیصل کو ڈالا, عمران خان کی بہن کو ڈالا, بھئی اس بورڈ کو بٹھائے نا, وہ کر دے فیصلہ, سب کو منظور ہوگا. سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ میں بورڈ ہوں اور عامر بورڈ ہے اور آپ کیمرہ مین سے فیصلہ کروا کے کہیں بورڈ نے فیصلہ کر دیا ہے, وہ کوئی تھوڑی تو اس کے اندر کریٹیوٹی, وہ بورڈ کدھر ہے, وہ کون سا بورڈ ہے, اس میں کون سے ممبرز ہیں بتائیں. اس میں جس طرح ڈاکٹر وہ بنا ہی نہیں آج پاکستان نے آرڈر کیا تھا کہ اس میں کارڈیو کے ایکسپرٹ ہوں گے, آئی اسپیشلسٹ ہوں گے, وہ ہوں گے نا سر, ایسے تو نہیں. بورڈ ختم ہو گیا, وہ واپس چلے گئے سر, رپورٹ وہ واپس چلے گئے, بورڈ کدھر ہے؟ نہیں پیمز ہاسپٹل نے پورا اعلامیہ جاری کیا. الشفا کا ایک بورڈ تھا, سپریم کورٹ نے بنایا. نہیں, اس میں لاسٹ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے خود اپنی پریس بریفنگ میں یہ بتایا کہ he was very much fit, ان کی صحت بالکل. اچھا وہ بورڈ اب بن گئی ہیں؟ نہیں, اب وہ بورڈ ہے. اچھا وہ کل کو کوئی اور بیان دے دیں گے, اچھا وہ کل کو کہتے ہیں بہت بیمار ہیں, پھر وہ مان لیں گے آپ؟ نو آپ ایک چیز ماننے کو تیار ہیں, بھئی جو بورڈ سپریم کورٹ نے بنایا وہ بنائے نا. نہیں تو وہ رپورٹ اپنی دے گا نا سر, وہ بورڈ ہے ہی نہیں, رپورٹ کیسے دے گا, وہ کدھر ہے بورڈ, مجھے بتائیں وہ کب بیٹھا, اس کا کوئی اجلاس ہوا, اس کے نامینیشن کے ممبرز بتا دیں, اس کی نوٹیفیکیشن بتا دیں, اس میں کون انکلوڈڈ ہے بتا دیں, وہ شفا میں کب گیا بتا دیں. بھئی اس بورڈ کا ایک ممبر کہتا ہے مجھے شفا لے کے ہی نہیں گئے کبھی. شفا کے سارے ڈاکٹرز آئے کون سا بورڈ ہے؟ اس کے بعد پیمز ہاسپٹل میں وہ تمام ایکسپرٹس تھے اور اس کی بنیاد کے اوپر انہیں ان کا طبی معائنہ کیا اور اس کے بعد انہیں فٹ قرار دے کر روانہ کر دیا. اتنی زیادتی نہ کریں, انہیں روانہ کر دیا. بورڈ کدھر ہے؟ اچھا مجھے بورڈ کے ممبرز بتا دیں کون سے. اچھا مجھے کارا صاحب تو اعلامیہ جاری کر دیا, کون سا بورڈ پیمز کا؟ بھئی میری طرف سے پی آئی سی کا بورڈ ایک اعلامیہ جاری کر دیں, جنرل ہسپتال لاہور کا بورڈ ایک اعلامیہ جاری کر دے. وہ بورڈ ہے جو عمران خان کے لیے بنایا گیا تھا. سپریم کورٹ نے آرڈر میں بورڈ بنایا, آرڈر میں بورڈ بنایا. یہ اس پورے معاملے کو پی ٹی آئی نے خود جو ہے وہ اس کو پولیٹیسائز کر کے خراب کر دیا ہے. اب وہ اپنا رپورٹ جمع کروائیں گے کورٹ میں, کورٹ فیصلہ کر دے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان, پیمز نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا, کنفرم بھی کر دیا کہ ہم نے ان کا طبی معائنہ کیا. خیرہ صاحب آپ نے وہ بورڈ کی رپورٹ پڑھ لی ہے, وہ جو سپریم کورٹ نے بورڈ بنایا تھا اس کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے؟ پوائنٹ بینگ کہ میں نے آپ کو آغاز میں ہی کہا کہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مسئلہ پی ٹی آئی تو بہت ہی فضول ہے نا, وہ تو ہمیشہ ہی غلط کام کرتی ہے. جو گورنمنٹ اتنی زبردست ہے, اس نے جو بورڈ بنایا سپریم کورٹ کے حکم کے تابع, وہ اس کا آپ نے رپورٹ پڑھی ہے سر؟ میں آپ کو اسی طرف لے کر آ رہا ہوں سر کہ جو لیگل پروسیس جو ڈیو طریقہ بتایا گیا حکومت نے اپنایا ہی نہیں. میں نے اپنی کنورسیشن کے نہیں اپنایا, وہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنایا نہیں. کس طرح اب آپ کیا کرے بندہ,
اس پہ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ ایک چیز ویژلی نظر آ رہی ہے، انہوں نے پھر میں نے نظر یہ ثانی کہا کی ہے رپورٹ کہ جو بھی ہوگا معاملہ سر وہ کورٹ میں آئے گا، کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوگا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو پالیٹکس جو منع کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ پولیٹیکل کی بات کریں دونوں پارٹیز کو کرنی چاہیے. جی ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. قاہرہ صاحب کی بات سن لیں، اس کا میں عامر صاحب سے بسا احترام دیں کہ ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں، عامر صاحب بہتر قانون کو سمجھتے ہیں. میں تھوڑی سی سوال قاہرہ صاحب کا ہاں ضرور ٹیک لے لیں. جی قاہرہ صاحب. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پالیٹکس تو دونوں طرف سے ہوئی. the way PTI handled it that is also wrong, the way government handled it that is absolutely wrong. بات یہ ہے کہ جب نہیں آپ گورنمنٹ والی بات نہ کریں، ایسے ہی پیکا کبک چل رہا ہے. تھوڑا سیکھیں، یہ حب الوطنی والی کہانی آپ میں صحیح نہیں لگ رہی قاہرہ صاحب. نہیں میں نے حب الوطنی والی نہیں، میں نے آپ کو کہا جو گورنمنٹ نے کیا وہ بھی absolutely wrong ہے. جی یہی تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہی یہ سارا مسئلہ آ رہا ہے کہ حکومت کو جو ایک آرڈر دے دیا کہ ان کو اس کو پولیٹیسائز کرنے کا ضرورت نہیں تھے. مسئلہ یہ اس کرنٹ رجیم کا یہ ہے، اس کرنٹ گورنمنٹ کا یہ ہے، یہ ان نیسیسریلی چیزوں کو ہائپ اپ کر دیتی ہے. بہت سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمپل طریقے سے حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اس کو ہائپ اپ کر دیتے ہیں اور اپنے لیے بھی مشکل بنا لیتے ہیں. پر اس بار مزے کی بات یہ فار دا فرسٹ ٹائم اس ہائپ کو پی ٹی آئی بھی نہیں ٹھیک کاؤنٹر کر سکی. انہوں کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں جا کے جب کہہ دیا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے، میئر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس لے کر آ گئے تو وہ بھی آ گئی. اس کے بعد سپریم کورٹ کا آرڈر یہ ضرور تھا کہ شفا منتقل کریں، لیکن اس کی ڈیوریشن تو نہیں بتائی گئی تھی. سو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا جب تک یہ کورٹ میں پروسیڈنگز کنٹمپٹ تھی، آرڈر کے اندر لکھا ہوا تھا ٹریٹمنٹ. چلیے قاہرہ صاحب مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک پہ نہیں بھی جا سکتا. ایک سیکنڈ منٹ دے، ایک منٹ دے یار، وہ سوال تو پوچھنے دے. میں تھوڑا طالب علم کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں. نورین صاحبہ نے جو بھی بہن، میرے خیال ہے عظمہ صاحبہ نے، سوری مجھے ان کے بہنوں کے نام اگر نہیں، عظمہ صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. اگر وہ کل کہہ دیں کہ غلط کہ وہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ وہ مان لیں گے؟ بھائی آپ نہیں مانیں گے، انتظار کرنا چاہیے نا آپ نہیں مانیں گے. سوال یہ ہے، سپریم کورٹ نے کہا، میں آپ سے یہ نا لا کی استصلاح ہے، قاہرہ صاحب ہمیں تھوڑا سا بہتر کریں گے اس کے اوپر، اور عامر بھائی سے بہتر کون جانتا ہے لا. اگر میں آپ سے کہوں کہ انور بھائی میں آپ کو ایک 100 روپیہ دوں گا، آپ مجھے وہ پانی کا گلاس دیں گے، اور جب میں آپ کو 100 روپیہ دوں گا اور آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے نا تو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. ٹھیک. اگر میں آپ کو 100 روپیہ دوں ہی نہیں تو کیا آپ پہ لازم ہے بات نہ کریں؟ بھائی جب میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں گا، اس کے کانسیکوینس میں ایک ڈاکیومنٹ بنے گا جو ہیلتھ کی رپورٹ ہوگی اس بورڈ سے. جب وہ رپورٹ آ جائے گی آپ اس کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کروں گا، اس کے کانسیکوینس میں جو تمہاری رسپانسبلٹی جو سبسیکوینٹ رسپانسبلٹی تھی، یہ کانٹریکچوئل ارینجمنٹ کے اندر اس کو کنٹینجنٹ رسپانسبلٹی کہتے ہیں، جو کانسیکوینٹ رسپانسبلٹی تھی کہ جب میں نے آپ کو 100 روپیہ دے دیا اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ مجھے گلاس دیں پانی کا. اگر میں آپ کو 100 روپیہ ہی نہیں دوں گا تو کیا آپ پہ لازم ہے کہ آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے؟ بھائی آپ بورڈ بنائیں، اس کی ایک رپورٹ ہو، اچھی ہو، بری ہو، خراب ہو، ویسی بھی، اس کے اوپر پی ٹی آئی کوئی بات کرے تو آپ کہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ. آپ بورڈ بنائیں ہی نہیں، وہ شکایت کریں کہ جی وہ حکم جو تھا اس کا بورڈ نہیں بنا، آپ کہیں دیکھیں کنٹیمپٹ ہو گئی. سر یہ آپ اگر بات طاہر صاحب کی طرف آؤں گا، مجھے ذرا بریک دینا تو مجھے ذرا بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو توہین عدالت پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. قاہرہ صاحب، طارق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی ہے اور توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا تو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے. اس سارے سچویشن کو بطور وکیل اور بطور سیاسی رہنما آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور سیاسی رہنما اگر بات کی جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آرڈر ایک ہماری پالیٹکس میں ایک فریش بریتھ کی طرح آیا تھا. ایک امید کی جا رہی تھی کہ اس سے بات آگے بڑھے گی، ڈائیلاگ کی طرف جایا جائے گا. عرصہ دراز سے وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو سو اٹ ول ایکٹ ایز اے برج کہ سب آئیں گے، بیٹھیں گے اور مسائل کے حل کی طرف جائیں گے. جو نئی باز گشت آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی ریزولوشن کے لیے جایا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی the way the government handled this, that is very questionable. میں نے شروع سے آپ کو ایک ہی چیز کرتے آ رہی ہیں، مسئلہ ہی ہماری جتنی کانورسیشن کا یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیجر ہے وہ فالو نہیں کیا گیا. اگر وہ ڈیو پروسیجر فالو کر لیا جاتا آج میں اور آپ یہ کانورسیشن نہ کرتے، شاید ہم کسی اور موضوع ڈسکس کر رہے تھے. اور بہتر تھا کہ پی ایم ایل این اس کے اوپر میچورٹی دکھاتی. یہاں دیکھیں ہمیشہ ویٹیج اور برڈن ہمیشہ گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. دو ان کی بات میں وزن ضرور ہے. اتحادی پارٹی ہیں، آپ نے کوئی پس پردہ ان سے کہا ہے کہ میچورٹی دکھائیں؟
دیکھیں پس پردہ کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے علن اعلان اسمبلی میں آ کے کہہ دیا کہ آپ اسٹیٹ کے معاملے کو پولیٹیسائز نہ کریں. ایک بندہ ہے سابق وزیر اعظم ہے پاکستان سر ایک چیز کا. نہیں سمجھ آتی قاہرہ صاحب، معذرت ہم ناقص تھوڑی سی شاید. ویری سوری یو آر مائی سینئر فرام دا لیگل ورلڈ، لیٹ می کمپلیٹ مائی جی جی ضرور، جی جی ضرور، مجھے صحافی سے پوچھنے دیں، میں ان کو جواب دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو بھی جواب. جی جی ضرور، اور یو آر مائی سینئر. جی جی پلیز پلیز آپ کریں نا بات. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں بھی یہ کہا، اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا، اور ہماری ایز اے پارٹی اس چیز کی بڑی کلیئر لائن ہے. کوئی بھی قیدی، صرف یہ نہیں کہ سابق وزیر اعظم یا عمران خان صاحب کو، if he or she requires any health facilities ان کو ملنی چاہیے. آگے اگر میں جاؤں تو اس کی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اس معاملے میں ہسٹری ڈیپ روٹڈ ہے. میں اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جیل کا ذکر کروں، پھر ان کو جو پھانسی ہوئی، پھر بی بی شہید نے جو سکھر کی جیل میں مشکلات ایک ڈکٹیٹر کے دور میں فیس کی، اس کے بعد زرداری صاحب نے جو فیس کی، اس کے بعد اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چیزوں کو اگر آپ کرتے ہیں اٹ از اے گڈ جیسچر. کیونکہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، نواز شریف صاحب کا ایک ہی کلیم ہے کہ جی میں کال کرنا چاہتا تھا، میری وائف بیمار تھی لیکن میرا رابطہ نہیں ہونا دیا. تو کیا یہ بہترین موقع نہیں تھا کہ بہنوں کو ان کے بھائی سے ملنے دیا جاتا؟ ادھر طبی سہولیات تمام پرووائڈ کی جاتی، ان کو ایز اے پرائم منسٹر رسپیکٹ دے دی جاتی، ناٹ ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ. سر آپ کی اجازت ہو تو سوال پوچھوں سر؟ جی بیرسٹر ساتھ صاحب آپ پوچھیں گے؟ جی جی ساتھ صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سر اگر آپ نے بڑی مشکلوں سے آپ سے وقت لیا ہے، میں ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. ایک چھوٹا سا میرا بھی سوال لے لیں. نہیں سر میرا ایک چھوٹا سا ساتھ، آپ نے بڑی اچھی شروع میں انٹرو دیا، آپ نے پینل کے اوپر بھی بات کی، آپ نے پروسیجر کے اوپر بھی بات کی، ٹھیک ہے. واٹ نیکسٹ؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ آئی مسٹ آسک یو ایز اے لیگل سینئر. سر میرا تو خیال ہے کہ لائک آل تھنگز the next thing, the past thing, the current thing is to implement the Supreme Court order in letter and spirit. آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کمیشن، آپ ایک بورڈ بنائیں، ان کو آپ لے کے جائیں الشفا. اس بورڈ کی ایک رپورٹ آئے گی، بورڈ کہے کہ عمران خان صاحب صحت یاب ہے تو ان کو واپس اڈیالہ لے جائیں، بورڈ کہے گا کہ صحت یاب نہیں ہے تو ان کا علاج کرا دیں. مطلب اس کے اندر میرے خیال میں تو ایک سمپل سی بات تھی، لیکن وہ ہوا نہیں. نہ وہ الشفا گئے، نہ وہ بورڈ بنا، نہ وہ کہانی آگے چلی، نہ اس کے اوپر کوئی رپورٹ ریٹن میں آئی، نہ سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ ہونی تھی اس کی میڈیکل رپورٹ، وہ بھی سبمٹ نہیں ہوئی. کنٹیمپٹ فائل ہو گئی، ریویو فائل ہو گیا، وہ رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی. تو سر میری تو خیر اس میں بڑی ناقص ہی رہا ہے. میں سر آپ سے تھوڑا سا سیاسی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ پیپلز پارٹی اور چیئرمین آپ کے گورنمنٹ کی اس کانڈکٹ سے ایگری نہیں کرتے جو گورنمنٹ نے کیا. سر اس سے پہلے بھی، اب سے کچھ مہینے پہلے جب اے جے کے اور جی بی کے الیکشنز ہو رہے تھے تو آپ لوگ تقریباً ایک دوسرے سے کسی بات پہ ایگری نہیں کرتے تھے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جتنا ڈسٹنس ہمیں واپس نظر آیا وہ وہی تھا تقریباً پیٹ پھاڑنے اور گھسیٹنے والا. مریم نواز صاحبہ نے جو سندھ کی گورننس کے اوپر باتیں کی ہیں سر، اگر وہ کر لی جائیں تو آپ کی ہماری لڑائی ہو جائے گی. جو آپ کے لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اور نون لیگ کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ بھی کر دی جائیں تو ایک تقریباً لڑائی ہو جائے گی. تو سر اگر آپ سیاسی طور پہ بھی ایگری نہیں کرتے، قانونی طور پہ بھی ایگری نہیں کرتے، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ سندھ کے صوبے بنا دیں، پنجاب میں کچھ نہ کریں، آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو مرضی کر لیں، سندھ کے میں صوبے نہیں ہونے چاہیے. سر کسی بھی فنڈامنٹل چیز پہ ایگری نہیں کرتے سوائے اس ایک چیز کے کہ عمران خان حکومت میں نہ آئے اور آپ حکومت میں رہیں. سر آپ اتحادی کس چیز کے ہیں؟ واٹ آر یو؟ آپ کے اور نون لیگ کے درمیان کس چیز پہ اتحاد ہے اگر آپ ساری چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ صاحب آپ میرے حال میں ماضی میں یہ 24 کے الیکشن کا رزلٹ کیا تھا؟ وی ور ان سچویشن کہ جہاں ایک بہت ڈیبیٹ تھا، الیکشن کنٹروورشل تھا، جس کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں اور تمام لوگ ذکر کر چکے ہیں. سیکنڈلی جو سیٹس کی پوزیشن تھی ایک مور اور لیس آف ہنگ پارلیمنٹ سچویشن تھی، جس کے اندر ہم نے جا کے کہا سب سے پہلے پی ٹی آئی کوئی کم لیڈ. اگر ہمیں خان صاحب کے باہر آنے کا اتنا خوف ہوتا یا پیپلز پارٹی کو اس چیز کا خصوصاً اتنا خوف ہوتا، وی ووڈ ہیو ناٹ گون فار اٹ. خیر دے ریجیکٹڈ دا آفر. لانگ سٹوری شارٹ، ایک معاہدہ ہوا، معاہدے کے تحت ہم لوگ آ کے بیٹھ گئے. تو الائنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے جو وہ سفید کرے سفید کے ساتھ ہو، کالا کریں کالے، جہاں پہ آپ نے ان کو نہیں سر کسی چیز پہ تو ایگری کرتے ہوں گے نا. وہ کیا چیز ہے جس پہ آپ نون لیگ سے ایگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی ڈس ایگریمنٹس ہوں گی، واٹ آر دی تھنگز دیٹ یو ایگری ود دیم؟ لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں، آپ کو ہر چیز کا اسی کے اندر جواب مل جائے گا. جی جی جی. تو ایز آئی واز سیئنگ کہ آپ کے جو آئینی عہدے لیے گئے دوسرے کیے گئے، کیا نمبر 1 صاحب آپ خود لیگل انٹرپریٹیشن ہے، مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے اختیار زیادہ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ یا گورنر کے ہوتے ہیں؟ who is responsible to run the country, who is responsible to run the province? خیر آگے چلتے ہیں.
اب آتے ہیں فنڈامنٹل ایشوز جن کے اوپر آپ کا اختلاف ہونا شروع ہوتا ہے. ہمارا اختلاف ہونا شروع ہوتا ہے نمبر 1 کمیٹیز کے اندر the way taxes have been imposed. نمبر 1 اس کے اندر پیپلز پارٹی اس وقت واحد اپوزیشن کی جماعت, بے شک وی آر ان الائنس, وی آر the only party جس نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا اور اس کو پراپر پارلیمان میں ریز کر لیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ایک کلیئر ہینڈ ملا ہوا ہے. سیکنڈلی جب آپ آتے ہیں آپ جی بی کے الیکشن کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی ہماری ریزرویشن موجود ہے. اس کے بعد کشمیر میں تو ہماری سویر ریزرویشنز موجود ہیں. تو جب آپ چل رہے ہوتے ہیں پارلیمان کی سیاست کچھ ہو رہا ہے, جو عوام کی سیاست جب آپ باہر آتے ہیں الیکٹورل پالیٹکس ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے. پارلیمان کی اگر میں سچویشن سر ایک سیکنڈ جی پارلیمان کی آپ بات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈو یو نو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 2022 کے اندر جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے دیٹ ور ڈاؤن ٹو $2 billion. ناؤ دیر آر رفلی اراؤنڈ $18-19 billion. One wrong move by a political party right now which is in the government or in the alliance will result us going back to that position کہ جو ابھی تھوڑی بہت ہماری اسٹیبلائزیشن ہے یہ واپس ہم ہائپر انفلیشن کی طرف چلے جائیں گے. تو جو فیصلے کرنے ہیں وہ بڑی باریک بینی اور دور اندیشی سے کرنی ہے. اگر اپنے سیاسی فائدے میں نے بریک پر جانا ہے سر, آپ نے نا وہ اس سوال کے وہ آپ نے ہمیں روک دیا کہ آپ کا پوری بات سنیں, اور اس کے اندر ہوا یہ کہ سر میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا آپ ایگری کس چیز پہ کرتے ہیں, آپ نے گنوا دیا آپ ڈس ایگری کس چیز پہ کرتے ہیں. ہمیں سر آلریڈی پتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. آپ نے کشمیر گنوایا, جی بی گنوایا, پارلیمنٹری کمیٹیز گنوائیں, سندھ گنوایا. سر لارجر کا کیا مطلب ہے؟ سر میں بھی ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ملک کی ترقی ہونی چاہیے. اس میں الائنس کس چیز پہ ہے سر؟ آپ کو بتایا نا لارجر پبلک انٹرسٹ. سر لارجر پبلک انٹرسٹ پہ تو ہم سارے ایگری کرتے ہیں. سیکیورٹی آپ سر لارجر انٹرسٹ پہ تو ہم سارے, سیکیورٹی پہ بھی ہم سارے ایگری کرتے ہیں. آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ہیں جس نے کہ ڈالر کو 150 سے 350 پہ لے آئی, جو کہ پیٹرول کو 150 سے 450 پہ لے آئی, جو کہ فورن ریزروز جن کی آپ نے بات کی $2 billion جب پی ڈی ایم 1 کو گورنمنٹ ملی تھی تو $23 billion کے اوپر تھا, گروتھ ریٹ 6.4% کے اوپر تھا. آپ مہنگائی مارچ کر رہے تھے, آج 3.1 کے اوپر آپ مہنگائی مارچ نہیں کر رہے. آپ کی الائنس کس چیز کی ہے سر؟ ساتھ ساتھ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شادی مجھے ذرا بریک پر جانے دیجیے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عامر سعید عباس صاحب, پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تو اپوزیشن نے متحدہ اپوزیشن کا اعلان کر دیا, اور دوسرا خان صاحب کو اگر دیکھیں تو بات آگے نہیں بڑھی, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کا میں بیان پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 سپتمبر کو وہ 20 سے 40 لاکھ لوگ اسلام آباد لے کر آئیں گے اور ہر صورت میں مارچ ہوگا. انور صاحب ویسے تو پرائم منسٹر کا بڑا پن ہے کہ وہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, لیکن اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ مذاکرات میں جب آئیں گے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کہے گی کہ آپ کی 17 سیٹیں تھی جو 117 ہو گئی ہیں, تو وہ مذاکرات کیا آگے بڑھیں گے, تو بات ہی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ظاہری بات ہے, دیز آر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس. دوسری طرف جو متحدہ اپوزیشن کی بات ہے, بہرحال دیکھیں اس میں بے شک بہت سے ایسے سیاسی حریف بھی ہیں جو بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جن کا اختلاف بھی رہا, لیکن اس کی ایک اپنی پاور تو ہوتی ہے. اپوزیشن جب متحدہ ہوتی ہے اس میں وہ تمام فورسز جن کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہیں, جیسے پی ٹی آئی کے پاس ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے, اور باقی ظاہری بات ہے پارلیمنٹ میں ایک بڑی اسٹرینتھ ہے, گراؤنڈ پہ بھی لوگوں کی ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کے پاس ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. تو یہ جب پریشر بنتا ہے تو اس کا ایک اپنا اثر تو ہوتا ہے, اور یہ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ کبھی ان اٹینڈڈ نہیں جاتی یہ چیزیں. جب بھی اس طرح کی ایک کولیکٹیو کہیں پہ اسٹرینتھ شو کی جاتی ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور پریشر بنتا ہے گورنمنٹ. اور دوسری طرف ظاہری بات ہے, آپ کی شاید نظر سے گزری ہوں, بہت سارے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کیسے اسلام آباد اور پنڈی کی سیکیورٹی کو مزید امپروو کیا جائے. تو بہرحال یہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں. اب یہاں پر بات تو وہی ہے جو پہلے بھی کی گئی تھی کہ اگر تو یہاں پر رک کر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا اور بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ سلسلہ بہت خطرناک حد تک جائے گا. اس سے پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا جب ڈی چوک میں آئی تھی پی ٹی آئی اور اس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا, بہت زیادہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ اس میں لاسز ہوئے, اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا, اسٹیٹ کو بھی نقصان ہوا. تو اس لڑائی میں یہ کب تک لڑائی چلے گی؟ دیکھیں اس کا نقصان تو یہ ہو رہا ہے نا کہ ملک جو ہے وہ اس وقت ایک ہجانی کیفیت میں ہے.
کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پورا دن ایک بیانیے کے لیے جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ سب غلط ہے, پی ٹی آئی پورا دن جو ہے وہ ان کے بیانیے کو رد کرتے اور اپنا بیانیہ پیش کرتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اب بھی سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو یہ صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی, اور یہ جو تصادم ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. کائرہ صاحب 27 سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی برف پگھلے گی؟ اور ان کے احتجاج سے یا مار سے آپ لوگ تو پریشان نہیں بطور اتحادی؟ آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں بالکل, میں نے کہا 27 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی برف پگھلے گی اور ان کے مار سے بطور اتحادی آپ لوگ تو پریشان نہیں؟ سر وہ پوچھ رہے ہیں ان کے مار سے کام پہ تو نہیں ٹانگ رہی؟ نہیں جی دیکھیں کمپین جن ٹانگ رہی ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں, اور ان کو یقیناً ہم نے اپنا اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ دال میں یقیناً کچھ کالا. سر کون ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی جن کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں سر؟ جی آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے سر. سر گورنمنٹ میں کون جو بیٹھا ہوا ہے اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ سر آف کورس دا کور پی ایم ایل این اینڈ دا پرائم منسٹر, جب ان کی اپنی صفوں میں سے لوگ ان کے منسٹرز اٹھ کے صوبے کی بھی حمایت کر رہے ہوں, کچھ اٹھ کے سسٹم کلیپس کی باتیں کر رہے ہوں, پھر آؤٹ آف دا بلو ایک ججمنٹ آ جائے اور پھر اس ججمنٹ پہ عمل بھی نہ ہو رہا ہو, پھر آپ کے جتنے اتحادی وہ آپ سے نالاں نظر آ رہے ہوں, اور ہم آگے جا کے اپوزیشن سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آئیں بڑھتے ہیں آگے. ملاقات بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے. کلیئرلی شوز کہ گورنمنٹ از انڈر گریٹ امینس پریشر, آئی مسٹ سے. صحیح ہے. میرا بیرسٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے, مجھے سمجھنے کی ذرا ضرورت بھی ہے. سپریم کورٹ اگر ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آگے چل کر توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہے تو حکومت کی طرف سے بلی کا بکرا کون ہوگا؟ دیکھیں وہ تو لکھ دیا گیا ہے. آپ نے پٹیشن کی اگر پہلا کور پڑھ لیں تو اس میں اڈیالہ کی ایڈمنسٹریشن, ٹھیک, پرائم منسٹر, میرا خیال ہے کہ ساتھ انفارمیشن منسٹر, نہیں جی جی انفارمیشن منسٹر اور چیف کمشنر اور لا منسٹر جنہوں نے, اور تو اس میں متعلقہ بندہ بھی کوئی نہیں ہے. جیسے کہ عامر بھائی کی اسماعیل آپ کو بتا رہی ہے, یہ سب ہوں گے یا ایک ہوگا؟ یہی تو متعلقہ لوگ ہیں. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں سارا رول ان کا ہے, وہی پٹیشنر ہیں, وہی کنٹیمنر بھی ہیں جو پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے. وہ بیوروکریٹ ہے, بس کر دیں. اور میرا خیال ہے صاحب اس پہ مسکرا رہے ہیں کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد صاحب ایک اچھے افسر, آپ کے دوست ہیں, میں بھی انہیں اسی طرح جانتا ہوں جس طرح اسلام آباد میں رہنے والے باقی سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے چیف کمشنر ہیں. پمس جائیں, الشفا جائیں, واپس جائیں, آئیں, کنٹیمپٹ ہو, پریس کانفرنس ہو, اس میں چیف کمشنر صاحب کا اتنا ہی رول ہے جتنا لاہور میں کیا ہو رہا ہے اس کا کمشنر لاہور سے رول ہے. ہاں, تو جو کنٹیمپٹ ہوگی وہ میرا نہیں خیال کہ چیف مطلب حکومت بڑی زیادتی کرے کہ اگر چیف کمشنر کو بلی کا بکرا بنا دے, بڑی زیادتی ہو. بیکاز کسی کا خیال ہے, یہ حکومت کے اتحادی بیٹھے ہیں, کسی کا خیال ہے کہ چیف کمشنر نے کیا تھا جو کیا تھا 2 دن پہلے, یا جو ابھی ہو رہا ہے وہ چیف کمشنر کے کنٹرول میں ہو رہا ہے. بھائی وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے, وہ یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ سڑک کدھر بند ہوگی کدھر نہیں ہوگی, پریس کانفرنس کس جگہ پہ ہوگی, سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا ہوگی, کس روٹ سے آئیں گے کس روٹ سے جائیں گے, لوگ کہاں کھڑے ہوں گے, کوئی دھماکہ نہ ہو جائے, اس طرح کی باتیں انشور کرتے ہیں نا. سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے لیے کنٹیمپٹ میں بنایا گیا ہے پارٹی وزیر اعظم کو, بنایا گیا پارٹی انفارمیشن منسٹر کو, بنایا گیا پارٹی لا منسٹر کو, چیف کمشنر کو اگر اس میں لوز کر دیا جائے تو میرے خیال میں بڑی زیادہ. اچھا آپ سمجھتے ہیں 27 سے پہلے جو ہے وہ سنجیدہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے حکومت اور؟ سوری, میں تو اس بارے میں بھی عامر صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کریڈٹ دیا کہ 27 کو کچھ ہو سکتا ہے. کون کرے گا 27 کو؟ پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی صاحب لے کے آئیں گے. تو 1.5-2 سال تو ہو گئے ہیں, تو جیسے وہ پہلے لے کے آتے رہے چیزیں میرے خیال ہے, تو اس کا مطلب ہے بات آگے بڑھے گی. قائرہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی, 27 سے پہلے کچھ مذاکرات شروع ہوں گے؟ دیکھیں جی, بظاہر جس طرح یہ پورا الشفا پیمز والا فیاسکو سنبھالا گیا ہے, بظاہر تو لگتا ہے کہ مشکل ہے, گورنمنٹ بھی اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی, بجائے اس کے کہ ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ 27 سے پہلے ان چیزوں کو ریزالو کر لیا جاتا, بجائے اس کے کہ ایک بار پھر ہم لانگ مارچ والی پوزیشن میں جاتے, ایک دفعہ پھر تصادم کی سچویشن میں جاتے, ایک بار پھر ہم انٹرنیشنل میڈیا کے زیر نظر بنتے. ہم لوگ یہاں پہ پولیٹیکل پرزنرز آ رہے ہوتے ہیں, ورکرز مار کھا رہے ہوتے ہیں, آگے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جا رہے ہوتے ہیں.
تو ابھی بھی اگر گورنمنٹ چاہے سنجیدگی سے چاہے تو آف کورس ہو سکتا ہے, اور اتنی ہی سنجیدگی ہمیں پاکستان سر گورنمنٹ دیکھیں سر گورنمنٹ آپ اور میں اور یہ عامر صاحب اور باقی لوگ تو یہ ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں, شاید گورنمنٹ سن رہی ہو شاید نہ سن رہی ہو, آپ تو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, آپ تو انہوں نے ایڈوائز نہیں کر رہے پیچھے کہیں. دیکھیں ایڈوائز تو کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کلیئرلی کیا کر سکتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں, پلیز آگے بڑھیں اور بات چیت سر سب لوگوں کی جان چھڑوائیں, نکلیں حکومت سے, نیا الیکشن کال ہو, ملک بھی آگے بڑھے. آپ نے روکا ہے سر, وہ جو گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے نا سب کے, وہ اس وجہ سے پھنسی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے نکل نہیں رہی. الیکشن کال کریں سر, آگے چلیں. آپ آئیڈیولوجیکلی بہت ساؤنڈ ہیں, اور یہ آئیڈیولوجیکلی باتیں میں بھی جب بیٹھتا تھا بیک 10 years ago 16-17 year old تھا, میں بھی بڑے مزے کی یہ باتیں کرتا تھا, بٹ یہ ہے کہ سوری اسٹیٹ لیکن آپ آشنا ہو چکی ہے. ساتھ آپ کے شکنجے میں نہیں آئے کارا صاحب. سر بات یہ ہے کہ ہم سارے ختم ہو گیا, لیکن ہم سارے اس کرب سے گزر رہے ہیں کیونکہ آپ حکومت سے نہیں نکل رہے. آپ نکلے تو ختم ہو جائے, مسئلے سارے ختم ہو جائیں. سر کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں ساتھ صاحب, اگر یہ نکلنے سے الیکشن کرانے سے ایک پورا کا پورا چیز ٹھیک ہو جاتی ہے, سر یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا ہے الیکشن سے ٹھیک ہو جائے, کیوں نہیں, کیسے ٹھیک ہے؟ چلیے اس دعا کے ساتھ کہ ٹھیک ہونا چاہیے, اور عوام کو اس کے ثمرات بھی ملنا چاہیے. قاہرہ صاحب آپ کا, سعد صاحب آپ کا, عامر صاحب آپ کا, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.